اس کے بعد ہم اپنا درس کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا سیگمنٹ جس کا تعلق آسان لسان القرآن سے ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہماری اس چھٹی نشست کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ معرب اور مبنی اسماء ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، ہم اعراب کو پچھلے درس میں پڑھا تھا، اور آج ہم اسی سے آگے آغاز کریں گے۔ اور شروع میں وہی بات، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ چیزیں یہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے حوصلے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہمیں چیزیں مشکل لگتی ہیں۔ تو ان سب کے اندر ہمارے لیے جو تقویت کا باعث ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ سب آسان فرمائے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم نے پچھلی دفعہ اعراب کو پڑھا تھا، اور اعراب کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے اور اس سے پھر آگے چلیں گے، تاکہ بات آپ کو واضح ہو جائے، کیونکہ اعراب ہی سے اس کے ضمن میں اصل میں آج کا ٹاپک اسی سے ملتا جلتا ہے اور اسی کے تحت آتا ہے۔ تو اعراب ہم نے پچھلی دفعہ اس میں دیکھا تھا کہ اعراب اصل میں اسم کی مختلف حالتیں ہیں، کہ جس میں اسم کا معنی تو نہیں بدلتا ہے، لیکن اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ جیسے ہم نے مثال دیکھی تھی، محمدن، 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 لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمدن آیا تھا۔ اس طرح ہم نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں پر دال کے اوپر 2 زبریں پڑھی تھیں۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں پر محمدن پڑھا تھا۔ تو یہاں پر 3 شکلیں آئی ہیں، لیکن محمد کا معنی نہیں بدلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھی تھی کہ اعراب کے اندر کیا ہے کہ اس میں اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن اسم کی حالت یا اس کی شکل جو ہے، شکل وہ بدل جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ تبدیلی اسم کے صرف آخری حصے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور ہم نے ایک اہم بات اس میں شروع میں کہی تھی، اور بار بار ہم 1-2 دفعہ کہہ چکے ہیں، وہ یہ کہ اعراب کو ہم نے کنفیوز نہیں کرنا ہے، مکس نہیں کرنا ہے حرکات کے ساتھ۔ حرکات وہ زبر زیر پیش ہیں جو ہم اعراب میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ ایک ٹول ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اعراب اور چیز ہیں اور حرکات اور چیزیں۔ اعراب اصل میں کچھ حالتیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب 3 طرح کے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی اسم کی رفعی حالت ہے، یہ کسی اسم کی نصبی حالت ہے، اور یہ کسی اسم کی جرری حالت ہے۔ تو ہم اس طرح سے بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ یا پھر ہم نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ رفع ہم اپنے اردو انداز میں کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ ہے رفع۔ اس طرح نصب اور جر۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ محمدن، یعنی آخر میں جو 2 پیشیں یا اس طرح کی جو ساؤنڈ ہے یا اس طرح کی جو شکل ہے اس کی، تو یہ اصل میں رفعی شکل کہلاتی ہے، رفعی حالت ہے۔ محمدن یہ اصل میں نصبی حالت ہے، اور محمدن یہ اصل میں جرری حالت ہے اسی ایک اسم کی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اعراب لگانے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اس کو ہم تھوڑا سا، یعنی میں آپ کے لیے سم اپ دوبارہ سے کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی بات۔ تو اس میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ اگر آپ غور کریں تو واحد کے اندر جو دیکھیں، یعنی ایک پوری لسٹ جو واحد کے نیچے ہے، مذکر ہو یا مؤنث، اور اسی طرح آخر میں جو جمع مکسر ہے، یعنی کتابن کی ہم نے شکلیں دیکھی کہ کتابن، 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 اور اسی طرح مروحہ، اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کا مروحتن، 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 یعنی واحد مذکر ہو یا مؤنث۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر ہم آخر میں رفعی حالت میں 2 پیش لگا دیتے ہیں، نصب کی حالت میں 2 زبر اور الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور جرری حالت میں ہم 2 زیریں لگا دیتے ہیں۔ یہی کام ہم نے مؤنث میں کیا تھا، واحد کے مؤنث میں، کہ اگر مروحہ ہمارے پاس لفظ ہے تو ہم نے یہ کیا کہ آخر میں 2 پیش لگا دی، مروحتن، مروحتن، مروحتن۔ اور ہم نے صرف ایک بات کی تھی کہ جہاں پر کسی اسم کے آخر میں گول تا آ جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ پھر الف نہیں لگاتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر کتابن میں با 2 زبر کے بعد الف بھی لگایا تھا۔ تو صرف اتنا ڈفرنس ہے، ورنہ بہت ہی آسان چیز ہم نے دیکھی کہ ہم نے کتابن، 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 مروحتن، 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 اور یہ بہت آسان چیز ہے، سمپل 3 ساؤنڈز ہیں، پیش، زبر اور زیر کے ساتھ 2 ہم نے استعمال کرنی ہے، 2 زبر، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر۔ اور اگر آخر میں گولتا ہے الف نہیں لگائیں گے، اگر گولتا نہیں ہے تو الف بھی ساتھ لگائیں گے۔ تو ہم نے جو کام واحد میں کیا تھا یہی رول ہم نے دیکھا تھا کہ جمع مکسر میں بھی یہی رول ہے
یہ آخر میں جو دیکھیں یہ بھی ایگزیکٹلی سیم، صرف فرق اتنا ہے کہ یہ جمع ہے اور یہاں پر یہ واحد ہے۔ تو جمع مکسر جو ہیں، اور ہم نے مکسر تھوڑا میں بتا دیتا ہوں کیا تھا۔ مکسر ہم نے پڑھا تھا، جمع مکسر کیا ہے کہ جس میں اسم اپنی ٹوٹ جاتا ہے، اور یعنی اس کو جمع بناتے ہوئے اس کی اصل شکل باقی نہیں رہتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا، یہ قلم سے ہم نے بنایا تھا، قلم سے ایک اقلام، تو دیکھیں قاف لام میم تھا، اب کیا ہوا، الف اس کا الف شروع میں آ گیا، لام کے بعد الف آ گیا، حالانکہ قاف لام میم تھا، درمیان میں بھی ایک الف آ گیا اور شروع میں بھی، یعنی یہ ٹوٹ گیا، تو اس کو ہم نے کہا تھا یہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جمع مکسر ہو یا پھر واحد ہو، تو اس کو آراب لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم، آخر میں دو پیشیں رفعی حالت میں، دو زبریں اور الف نصبی حالت میں، اور دو زیریں جری حالت میں لگاتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ اگر آخر میں گول تا آئے تو پھر الف اضافہ نہیں کرتے نصبی حالت میں۔ اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ اگر آخر میں الف اور حمزہ آ جائے تو پھر بھی ہم الف کا آخر میں اضافہ نہیں کرتے نصبی حالت کے اندر۔ تو یہ تو بہت ہی آسان ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جمع مکسر اور جمع اور واحد کو رفع نصب جر ہم بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں کسی بھی لفظ کی۔ ہم نے مثنیٰ اور جمع سالم میں ہم نے صرف ایک بات دیکھی تھی کہ اس میں یہ دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ یہ مختلف ساؤنڈز ہیں جو ہم نے، یا کچھ الفاظ ہیں جو ہم ایڈ کر دیں آخر میں، تو اس سے ہمارے سامنے مثنیٰ اور جمع بن جاتی ہیں، اور اسی سے ہمارے اعراب بھی بنتے ہیں۔ جیسے جو ہمارا مثنیٰ کا لفظ ہے رجلانی، تو یہ اصل میں خود ہی حالت رفع ہے۔ ہم یہ بات کی تھی کہ وہ خود اصل جو لفظ ہے وہی حالت رفع ہے، اور صرف ہم نے ساؤنڈ دیکھی تھی آنی اور عینی، یعنی مثنیٰ میں صرف دو ساؤنڈ آپ نے یاد رکھنی ہے، یا تو آنی ہے یا پھر عینی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ایک بڑی آسان چیز دیکھی تھی کہ نصب اور جر ہمیں دو مختلف نہیں بنانے پڑیں گے، بلکہ آنی یہ رفع ہے، اور عینی کی جو ساؤنڈ ہے وہ نصب کے لیے بھی ہے اور جر کے لیے بھی یہی ہے، اور یہی معاملہ چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، ایک ہی چیز ہے۔ بنتانی بنتینی بنتینی، غور کریں، آنی عینی عینی، اسی طرح آنی رجلانی میں رجلینی رجلینی، آنی عینی۔ تو بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مثنیٰ کے اندر آراب کی جو ہیں وہ حالتیں، وہ پیشوں زبروں سے ان کا تعلق نہیں ہے، ساؤنڈ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو آنی اور عینی کی ساؤنڈ مثنیٰ کے اندر ہم لگا دیں تو اس کی حالت رفع نصب اور جر بن جاتی ہے، اور جمع سالم میں بھی یہی کام تھا، ہم نے ساؤنڈ بس ایڈ کرنی ہے اینڈ پہ۔ تو مسلمون یہ جو اصل ہمارے پاس لفظ ہے، تو یہ جو مسلمون ہے یہ خود ہی حالت رفع میں ہے، تو یہ تو ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، صرف ہم نے اونا اور اینا، یہاں پر دو ساؤنڈ یاد رکھنی ہے۔ اونا حالت رفع ہے اور حالت نصب اور جر ایک ہی ہے، اینا اینا۔ اسی طرح صالحات، تو آتن اور آتن، یہ دو ساؤنڈ یہاں پر ہیں، یعنی مؤنث اگر ہو تو مؤنث جمع سالم مؤنث کے اندر صالحاتن اگر ہمارے پاس لفظ ہے تو ہم کیا کریں گے، یہ تو خود ہی رفع ہے، آتن یعنی یہ نصب اور جر ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی دو ساؤنڈ ہم نے یاد رکھے، اگر مذکر ہے تو اونا اور اینا، اور اگر مؤنث ہے تو آتن اور آتن۔ تو یہ دو ساؤنڈز کے ذات ہم جمع سالم کو اعراب بناتے ہیں، اور مثنیٰ کو اعراب بنانے کے لیے ان کے تینوں اعراب کے لیے آنی اور عینی، آنی عینی، اور جمع سالم میں اونا اینا اور آتن آتن، یہ ہمارے پاس دو دو آوازیں یہاں پر آ گئی تھیں۔ اور واحد اور جمع مکسر کی ہم نے بات کی کہ یہ سمپل دو پیش، دو زبر، دو زیر لگا دینے سے ہمارے پاس رفع نصب اور جر آ جاتا ہے۔ تو آج ہم جو نیا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسی آراب کے حوالے سے اب آگے ہم چلتے ہیں۔ تو آراب کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو اسماء ہمارے سامنے ان کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو دو طرح کے ہمارے پاس اسماء ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسم آتا ہے اور ہم پھر اس کی کوئی نہ کوئی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی حالت میں ہے، عربی حالت اس کی کیا ہے، یا اس کی عربی حالت کیسے بنائیں۔ تو اس حوالے سے ہم پورے اسماء کو جب دیکھتے ہیں، اسماء یعنی جتنے بھی عربی زبان میں اسم ہیں، جتنے بھی ناؤنز ہیں، تو ان کو کچھ دو کیٹیگریز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کیٹیگری اس کو کہتے ہیں مبنی اسماء، یعنی کیا ہے، وہ مبنی ہے۔ اور مبنی اسماء کیا ہیں اصل میں، یعنی یہ ان کو آپ اس طرح سمجھ لیں، ہمارے استاد ہیں عامر سہیل صاحب، وہ مطلب سمجھاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مبنی اسماء کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈھیٹ ہیں، یہ چینج نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈھیٹ قسم کے اسماء ہیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، چاہے اعراب کی کوئی بھی حالت ہو جائے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ کیا ہوا کہ ہم نے مثنیٰ اور جمع سالم میں دیکھا کہ وہ تین حالتوں میں نہیں بدل رہے تھے، وہ دو حالتوں میں بدل رہے تھے، لیکن یہ مبنی ان سے بھی آگے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ اپنی تینوں حالتوں میں اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں، اور یہ ٹوٹل جتنے بھی اسماء عربی زبان کے اندر ہیں ان کا تقریباً 2% یہ ہیں، یعنی چند اسماء ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ ڈیٹنس یا جن کے اندر یہ جو ہے مبنی پن ہے، یعنی وہ مبنی ہیں۔ تو وہ کیا ہیں،
یعنی اس کی ایک ڈیفینیشن جو ہمیں سمجھ میں آ جائے وہ کیا ہے، بہت آسان سی یعنی ڈیفینیشن، یہ سمجھانے کے لیے، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس کو آپ نے رٹا لگانا ہے، فوراً سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، ہم نے جو بات کی ہے وہی اصل میں لکھی ہے کہ ایسے اسما جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، یعنی ان کا چاہے رفع حالت ہو، حالت نصب ہو، حالت جر ہو، ان کی شکل چینج نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی شکل بدلتی نہیں ہے بلکہ ایک ہی شکل رہتی ہے۔ تو جیسے ہاذا، یہ ایک اسم ہے، ہاذا، تو دیکھیں ہاذا، 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 یعنی اس کی یہ پہلی حالت اصل میں رفعی حالت ہے، پھر نصبی حالت ہے، اور یہ جری حالت ہے، یعنی رفع، نصب اور جر، یہ تینوں میں حالتوں میں ان کی شکل نہیں بدلی ہے، تو یہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت تھوڑے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جو تھوڑے سے اسماء اس طرح کے ہیں جن کا ساتھ یہ معاملہ ہے، ہاذا، ہاذا، ہاذا۔ اس طرح ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے الذی، 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 اس میں کوئی فرق نہیں آیا، دیکھیے حالت رفع نصب جر میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، یہ تینوں ایک ہی حالتیں ہیں۔ اسی طرح اس سے ملتے جلتے الذین، الذین، وہ بھی دیکھیں تو وہ بھی سیم رہتا ہے۔ اس طرح ذالکا، ذالکا اور ذالکا، یہ تینوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو یہ مبنی اسماء کہلاتے ہیں کہ جن میں اعراب جب ہم لگانے چلیں گے تو ان کو اعراب لگانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ ایسے ہی ہیں اصل میں، ان کے اندر تینوں میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، جو مرضی آپ کر لیں، تو یہ مبنی ہو گئے۔ اب دوسری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں کہ اسماء کی ایک دوسری کیٹیگری ہے جسے معرب کہتے ہیں، معرب، یعنی ایک مبنی ہو گئے اور دوسرے اسماء معرب اسماء ہیں، تو 2% مبنی ہیں، تو پھر یہ کتنے ہوئے؟ 98% اسماء، یعنی عربی زبان میں جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی نام ہیں، ان میں 98% جو اسماء ہیں وہ اصل میں معرب ہیں، تو لہٰذا ہم نے اصل میں انہی کے اوپر زیادہ انہی کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، انہی کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مبنی صرف آپ کو بتا دیا، اور یہ ہیں بھی بہت چند، اور بڑا آسان قسم کی چیز ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چند پتہ چل گئے، چند آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو اس کے اندر کبھی نہ کبھی یہ آتے چلے جائیں گے۔ تو اب ہم معرب کو دیکھتے ہیں کہ معرب کیا ہے۔ 98% عربی کے اسماء جو ہیں وہ معرب ہیں، تو یہ معرب کن کو کہتے ہیں؟ غور کریں، یہاں پہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ مبنی کیا ہوتے ہیں؟ جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، ان کی شکل نہیں بدلتی ہے، اور ہم نے اس کی ایگزامپل بھی دیکھ لی۔ تو معرب کیا ہے؟ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں، یعنی یہ تبدیل نہیں کرتے تو بالکل اپوزٹ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ معرب وہ ہیں جو اپنی حالت بدل لیتے ہیں، ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، ان کی شکل ایک جیسی نہیں رہتی، ان کا رفع اور طرح کا ہوگا، نصب اور طرح کا ہوگا، جر اور طرح کا ہوگا، جیسے ہم نے اعراب کے پچھلی سلائیڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے سارے الفاظ ایسے ہیں، اور بلکہ ہماری زیادہ ایگزامپلز کس کی تھی؟ بلکہ ساری کی ساری ایگزامپلز وہ معرب تھیں، یعنی ان میں دیکھیے کہ ان میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو رہی تھی، چاہے تینوں کی تینوں حالتیں جو واحد اور جمع مکسر میں ہم نے دیکھا کہ اس کے تینوں رفع نصب جر چینج ہو رہے تھے، اور ہم نے اسی طرح جمع سالم میں دیکھا اور مثنیٰ میں دیکھا کہ ان کی دو حالتیں تھیں، یعنی مثنیٰ کی بات ہم نے کی تو کیا کہا؟ آنی اور عینی دو شکلیں، نصب جر ایک جیسا رہتا ہے لیکن تبدیل ہوئی ہے حالت، اور اسی طرح ہم نے کہا آتن، آتن، یا اسی طرح ہم نے ایک بات کی کہ مسلمون، مسلمین، اونا اور اینا جمع سالم کے اندر، تو جمع سالم اور اس میں ہمارے سامنے یعنی ہم نے جتنی بھی وہ جو کیٹیگریز دیکھی پچھلی سلائیڈ کے اندر، ان سب میں آپ غور کریں کہ وہ شکلیں کچھ نہ کچھ بدل رہی تھیں، تو شکلیں تبدیل ہو رہی تھیں، ایک جیسی نہیں رہتی ہیں، تو یہ سارے اصل میں جو ہم نے پڑھے تھے وہ معرب تھے۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ وہ اتفاق سے نہیں ہوا، وہ اسی لیے کیونکہ 98% الفاظ ہوتے ہی اسی طرح کے، 98% اسماء، زیادہ تر اسماء آپ کو ایسے ہی ملیں گے جن کے ساتھ واسطہ پڑھنے والا ہے وہ معرب ہی ہوتے ہیں۔ تو اب معرب کے اندر ہمارے سامنے دو کیٹیگریز فردر بنتی ہیں، بہت آسان ہے، یعنی معرب کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو معرب کے اندر دو طرح کی ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں، یعنی کچھ ایسے اسماء آئیں گے معرب والے اسماء جو اصل میں منصرف ہیں۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف کہتے ہیں پھرنے والے کو، جو چینج ہوتا ہے، جو شکل بدلتا ہے، منصرف، جو انصراف کرے، جو پھرے، جو بدلے۔ تو 85% ان 98 میں سے 85% یعنی ٹوٹل اسماء کا 98% معرب ہے، اور ان ٹوٹل جو 98 ہیں ان میں سے 85% جو منصرف ہیں۔ اور منصرف کون سے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو ابھی ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ منصرف کن کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو ان میں پہلی ان کی ایک بات تو یہ ان کے اندر ہوتی ہے کوالٹی کہ یہ تین حالتیں اور تین شکلیں بنائیں گے۔ ابھی دیکھیں مبنی میں کیا تھا؟ تینوں کی تینوں ایک ہی جیسی ہیں، لیکن منصرف میں کیا ہوگا؟ تینوں مختلف ہوں گی، جیسے ہم نے دیکھا تھا قلم، قلمن، قلمن۔ اب دیکھیں تینوں مختلف تھیں قلم کے اندر،
تو وہ منصرف تھا. یعنی منصرف ہم سمپل پہچان سکتے ہیں کیسے کہ 3 رفع نصب جر میں تینوں ہی ڈفرینٹ ہوں. یعنی تینوں کے اندر ایک ہی جیسا نہیں ہے جیسے ہاذا 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 ہے، بلکہ تینوں مختلف ہیں. جیسے قلمن 2 پیشیں آئیں، قلمن 2 زبریں اور ساتھ الف آیا، اور قلمن 2 زیریں آ گئیں. تو 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہوں گی. اعراب لگاتے ہوئے تینوں حالتیں رفع نصب جر میں 3 شکلیں بنیں گی. تو یہ اصل میں منصرف ہے. بہت آسان ہو گیا. یعنی جو بھی اسم جو ہے وہ تینوں شکلیں بنا رہے تو ہم پہچان جائیں گے کہ یہ منصرف ہے، کیونکہ اس میں اس کی تینوں شکلیں بن رہی ہیں. علامت اس کی کیا ہے؟ یہ بھی بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ جس کے بھی اصل میں آخر میں 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آتی ہے نا، تو اصل میں منصرف وہ اسم جو ہے وہ منصرف اسم ہوتا ہے. جس کے اینڈ پہ بھی تنوین آئے، جس کے بھی اینڈ پہ 2 زبر 2 پیش 2 زیر آئیں، تو اصل میں منصرف اسم ہوتا ہے. یہ اس کی علامت ہے. اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے قلمن، یہ دیکھیں 2 پیشیں آئیں، قلمن 2 زبریں ساتھ الف آیا، قلمن 2 زیریں آئیں. تو تینوں حالتوں میں اس نے اپنی شکل بدلی ہے، تو یہ منصرف ہے. اسی طرح اس کی جمع جو ہم نے دیکھی تھی اقلامن، اور اس کی اگر حالت نصب دیکھیں تو اقلامن، اور اس کی حالت جر دیکھیں تو اقلامن. تو حالت رفع نصب اور جر میں تینوں میں اس نے شکل بدل لی ہے. تو یہ اصل میں منصرف اسما ہے، اور زیادہ تر انہی سے واسطہ پڑے گا. اس لیے ہم اسی کے اوپر آگے ہم دیکھیں گے، فوکس اسی پہ رہے گا، کیونکہ یہ بڑے آسان ہیں. ایک تو ان کو پہچان بہت جلدی سے آپ جائیں گے کہ تنوین اینڈ پہ آ رہی ہے، قلمن آخر پہ تنوین آئی، مطلب یہ منصرف ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ منصرف پتہ چل گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فوراً اس کی 3 شکلیں بنانی ہیں. ہم نے ان میں یہ نہیں کرنا کہ اس کی کوئی 2 شکلیں بنے. یہ پہچان سے ہمیں پتہ چل جائے گا 2 پیشوں سے کہ یہ منصرف ہے، اس لیے اس کی 3 شکلیں بنیں گی، قلمن قلمن قلمن. ٹھیک ہو گیا. مروحتن مروحتن مروحتن، فوراً ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اقلامن اقلامن اقلامن، فوراً ہم اس کو پہچان جائیں گے اور بنا سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ جو ہے مورب میں کچھ مورب ایسے ہیں جو غیر منصرف ہیں، یعنی جن میں غیر منصرف ہیں، وہ منصرف نہیں ہے. منصرف کس کو ہم نے کہا تھا؟ جو 3 حالتوں میں 3 شکلیں بنائے. تو اس کا مطلب ہے یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں نہیں بناتا ہے. تو اس کی پہلی پہچان ہمارے سامنے یہ آ گئی. اور دوسرا یہ کہ 85% کیونکہ وہ آگے ہیں منصرف، تو باقی کتنے بچے؟ 13%. تو یہ اصل میں 13% تقریباً الفاظ عربی کے اندر آئیں گے جو غیر منصرف ہوں گے. ان کی پہلی پہچان کیا ہے؟ وہی کہ 3 حالتیں اور 2 شکلیں. ان میں 3 حالتوں میں 2 شکلیں ہوں گی. یعنی اوپر قلمن قلمن قلمن، یہ تینوں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ 3 حالتوں میں یعنی رفع نصب جر میں شکلیں 2 بنیں گی، حالتیں چاہے 3 ہیں. علامت اس کی کیا ہے؟ پہچانیں گے کیسے آپ اس کو؟ کہ اس کے اینڈ پہ تنوین نہیں آئے گی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں ہوگی. یہ اس کی پہچان ہے. تیسرا، حالت جر میں بھی یہ زیر نہیں لیں گے. یعنی حالت جر جو ہوتی ہے، یعنی قال من جیسے آیا 2 زیریں آگے نیچے، اس میں زیر نہیں آئے گی، چاہے ایک زیر، یعنی حالانکہ ہم نے بات کی ہے تنوین نہیں ہوگی، تو اس میں ایک زیر بھی نہیں ہوگی. یہ زیر نہیں لیتے، زیر والی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے سامنے اس کی علامتیں آ گئیں، اور اس کے ہم ایگزامپلز اب دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے آدم. تو آدم علیہ السلام. تو آدم یہ جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس کی پہچان سب سے پہلے کیا ہو گئی کہ آدم میم کے اوپر پیش ہے. آپ قرآن مجید پورا اٹھائیں، آپ ان میں دیکھیں کہ آدم کا لفظ جہاں جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر آپ کو میم کے اوپر 2 پیشیں یا 2 زبریں 2 زیریں کبھی نہیں نظر آئیں گی. میم کے اوپر یا پیش ہوگی یا زبر ہوگی بس. تو آدم یہ اس کی حالت رفع ہے، رفعی حالت ہے. آدم یہ اس کی حالت نصب ہے، اور آدم یہ اس کی حالت جر ہے. یعنی آدم آدم، یہ دیکھیں آدمی نہیں ہوا ہے، آدمی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ غیر منصرف وہ ہیں جن میں 3 حالتوں میں 2 شکلیں ہیں. اب یہ دیکھیں صرف 3 حالتیں ہیں، آدم آدم آدم، حالتیں رفع، حالت نصب، حالت جر، لیکن شکلیں 2 ہیں. یہاں پہ ایک شکل آ گئی آدم، اور یہاں پر آدم آدم. اور سمپل کام، 2 کی بجائے ہم نے ایک ایک حرکت استعمال کرنی آخر میں. پیش ایک آئے گی 2 پیشوں کی بجائے، زبر ایک آئے گی 2 زبروں کی بجائے، اور زیر آئے گی ہی نہیں. حالت جر میں بھی زبر ہی رہے گا. تو یہ ہم نے اس میں یاد رکھنا ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. جیسے مساجدو، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. اب دیکھیے مساجدو ایک پیش آئی، تنوین نہیں آئی. مساجدہ زبر آئی ہے، اور مساجدہ حالت جر میں بھی زبر ہی آئی ہے، زیر ہم نے استعمال نہیں کی ہے. تو اب اس کے اندر ایک اہم ہمارے سامنے سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ باقی حالت منصرف جو اسما ہیں وہ تو بڑے آسان ہیں، ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا تنوین سے.
غیر منصرف کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غیر منصرف ہے؟ تو اس کے اندر کچھ کیٹیگریز، یعنی کون سی چیز جو ہے اس کا نام جو ہے کون سی، اس کو پہچاننے کے لیے ہم نے کچھ کیٹیگریز جو ہے علماء نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں، یعنی غیر منصرف اسماء کو پہچاننے کے لیے کچھ گروپس ہیں، کچھ کیٹیگریز ہیں جو بنا لی گئی ہیں، اور ان سے ہمیں سمپل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز جو ہے نا اس کو ہم نے غیر منصرف ماننا ہے، اس کو ہم نے مبنی نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ اچھا ہم نے کہا تھا کہ آخر میں ایک پیش یا کچھ ایسی چیز ہو، تو غور کریں یہاں پر ہاذا، اس میں چھوٹی ہے، ویسے تو یہاں پہ بھی دیکھیے ڈفرنٹ ہے، ذالکا، یعنی آخر میں ایک زبر ہے، تو کوئی یہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ شاید کوئی غیر منصرف نہ ہو، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کچھ کیٹیگریز ہیں، اگر ہم اس کیٹیگریز کو یاد رکھ لیں تو بڑی آسانی سے غیر منصرف کو پہچان سکتے ہیں۔ تو وہ کیٹیگریز آپ لوگ نوٹ کر لیں گے، ان کو پریکٹس کریں گے ہم انشاءاللہ، اور اس کی ہم ایگزامپلس کچھ دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، پہلی جو کیٹیگری ہے وہ عرب عورتوں کے نام، جتنے بھی عرب عورتوں کے نام ہیں نا وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی ان کو ہم غیر منصرف ہی سمجھیں گے، اور اسی لیے جب ان کے ہم آراب لگائیں گے، جب ان کا رفع نصب جر بنائیں گے تو ان کو غیر منصرف سمجھتے ہوئے بنائیں گے۔ مثال کے طور پر آمینہ، یہ نام ہے عرب کا، ایک نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے آمینہ، تو آمینہ تن نہیں ہوگا، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں عربی بناتے ہوئے فوراً دو پیشیں لگا دیتے ہیں ساتھ ہی، تو یہاں پر ایسا نہیں کریں گے، کیوں؟ ہم نے دیکھ لیا کہ عرب عورتوں کے نام جو ہے نا وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور ہم نے غیر منصرف میں بات کی تھی کہ اس میں تنوین کبھی بھی نہیں آتی آخری لیٹر کے اوپر، اور اس کی تین حالتوں میں دو شکلیں رہتی ہیں، یہ ہم نے بات کر لی تھی، تو وہی ہم یہاں پہ کریں گے، آمینتو، آمینتا، آمینتا، یعنی آمینتی کبھی بھی نہیں ہوگا، غیر منصرف کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی۔ ایک اور ایگزامپل جیسے خدیجتو، خدیجتا، خدیجتا، تو یہ بھی ایک عرب نام ہے۔ اسی طرح عائشتو، عائشتا، عائشتا، آپ احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں ان عائشتا، تو اس میں یہ نہیں آتا ان عائشتی، ان عائشتن، یعنی کبھی بھی نہ تنوین استعمال ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی زیر آتی ہے، عائشتی کبھی بھی نہیں ہوگا، عائشتا آئے گا یا پھر عائشتو آئے گا لفظ صرف، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غیر منصرف ہے، اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ وہ ایک گروپ ہے عورتوں کے ناموں کا، جس کے اندر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اسی طرح عورتوں کے ناموں میں سے ہے، تو یہ سب سے پہلا گروپ جس کو اگر ہم یاد رکھیں تو یہ سب غیر منصرف ہوں گے۔ اسی طرح نمبر دو، مردوں کے وہ نام جو گول تا کے اوپر ختم ہوتے ہیں، جن کے آخر میں گول تا آتا ہے، وہ سب مردوں کے، چاہے مرد ہیں وہ، عورتیں نہیں ہیں، لیکن ان کے نام بھی اگر گول تا پہ ختم ہوتے ہیں تو وہ بھی اصل میں غیر منصرف ہوں گے۔ مثال کے طور پر اسامہ، تو اسامہ تو، اسامہ ہے لفظ تو ہم فوراً اسامہ تن نہیں کریں گے اس کو، ہم کہیں گے اسامہ تو، اسامتا، اسامتا۔ اسی طرح مثال حمزہ، یہ ایک نام ہے، عربوں میں مردوں کا نام رکھا جاتا ہے تو گولتا ہے اس کے اندر، حمزتو، حمزتا، حمزتا۔ اسی طرح حذیفۃ، حذیفتا، حذیفتا۔ اب اس کے بعد تیسری جو کیٹیگری ہم نوٹ کریں گے وہ ہے مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں، الف نون پر ختم ہونے والے نام مردوں کے، تو مردوں میں مثال کے طور پر عثمانو، آنو، غور کریں الف نون پہ نام ختم ہوا ہے، عثمانو، تو اس الف نون پہ ختم ہونے کی وجہ سے ہم اس کے اوپر اگر ہم آپ کو پوچھیں کہ اس کے اوپر آراب لگائیں تو آپ کیا کریں گے؟ دو پیشیں لگائیں گے؟ نہیں، کیوں؟ فوراً ہمارا دماغ جائے گا کہ الف نون کے اوپر ختم ہو رہا ہے، نام ہے یہ، ایک تو مرد کا نام ہے، دوسرا الف نون کے اوپر ختم ہو رہا ہے، تو اصل میں یہ غیر منصرف ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر دو پیشیں نہیں لگانی ہیں، اور دوسرا اس کی حالت جر میں اس کے نیچے زیر نہیں لگانی ہے، تو فوراً ہم سمجھ جائیں گے اور کریں گے عثمانو، عثمانہ، عثمانہ۔ اس کے بعد مثال لے لیں نعمان، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کا اصل نام نعمان ہے، چند لوگوں کو پتہ ہے، مطلب نام ہم بہت زیادہ لیتے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ان کا نام معلوم ہے، تو یہ نعمان ان کا نام ہے، تو نعمان، نعمانہ، نعمانہ۔ اسی طرح سلیمان، سلیمان علیہ السلام کا نام، یا اسی طرح آج کل سلمان لوگ نام رکھتے ہیں، تو چاہے سلمان ہو یا سلیمان، آخر میں الف نون کی وجہ سے، یعنی کسی مرد کا نام اینڈ ہو رہا ہے الف نون پہ، تو ہم نے اس کے اوپر دو پیشیں نہیں لگانی آخر میں، اس کو غیر منصرف سمجھنا ہے، اور اس کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی اگر حالت رفع ہے، حالت نصب اور جر میں آنا، آنا کی ساؤنڈ آئے گی، سلیمانو، سلیمانہ، سلیمانہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہم چلتے ہیں۔
تو چوتھی کیٹیگری ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ 6 کے علاوہ تمام انبیاء کے نام، یعنی 6 نبی ہیں جن کے نام اگر ہم چھوڑ دیں تو باقی سب نبیوں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، یعنی ان کو اسی طرح ہم یوز کریں گے، ان کی 2 ہی شکلیں بنیں گی 3 حالتوں میں، 2 شکلیں۔ تو وہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے 6 نبی ہیں، کیونکہ سب انبیاء کے نام اس کو ذکر کرنے سے آسان جو ہے وہ 6 انبیاء کے نام ہم یاد رکھ لیں گے کہ وہ 6 انبیاء کون ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ تو ہم یہ آئی ہمارے سامنے سلائیڈ، تو اس میں 6 نام ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمدن ہم نے ایگزامپلز میں بھی دیکھا تھا پہلے کہ محمد کے اوپر ہمیشہ دال کے اوپر 2 پیشیں آتی ہیں، تو اصل میں یہ ان 6 انبیاء میں سے ہیں کہ جن کے نام کو ہم غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف سمجھیں گے، یہ منصرف ہیں اور ان کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی نبی ہے تو اس کا نام غیر منصرف ہوگا۔ تو محمدن یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے ان کا کیا بنے گا؟ محمدن، 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 نوحن، 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 ہودن، 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 لوطن، 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 شعیبن، 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 صالحن، صالحن، صالحن۔ تو یہ 6 نام 6 انبیاء کے نام ایسے ہیں کہ جو منصرف ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہیں جن کی ایگزامپل ہم نے اوپر دے دی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، تو یہ اصل میں غیر منصرف ہے، اس کی 3 حالتوں میں 2 شکلیں بنیں گی، کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، تو ہم پڑھیں گے ابراہیم، 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 اسماعیل، 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 یعقوب، 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 اس طرح اور بھی کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی نام ہو تو وہ کوئی اسی کیٹیگری میں آئے گا، جیسے ہم نے اوپر بھی نام لیا ہے سلیمان، 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 داود، داود، داود۔ تو کتنے بھی انبیاء آئیں تو باقی سب کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، سوائے 6 انبیاء کے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط، شعیب اور صالح یہ نام ہیں۔ اس کے بعد 5ویں کیٹیگری جو آپ یاد رکھیں گے وہ شہروں اور ملکوں کے نام، کہ شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں، یعنی 3 حالتوں میں 2 شکلیں بنیں گی ان کی، کبھی بھی تنوین ان کے اوپر نہیں آئے گی اور کبھی بھی زیر آخر لیٹر پہ نہیں آئے گی، یعنی جر نہیں بنے گا، جری حالت میں زیر نہیں لگے گی۔ تو جیسے پاکستان، 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 اسی طرح مصر، 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 اسی طرح مکہ، 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 یعنی کوئی بھی آپ شہر لے لیں، لاہور، 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 یعنی کچھ بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو تو ان کے نام اسی طرح سے ٹریٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح فرشتوں کے نام ہیں، تو مثال کے طور پہ جبریل، جبریلا، جبریلا، میکال، میکالا، میکالا، اسرافیل، اسرافیلا، اسرافیلا، تو کوئی بھی فرشتوں کا نام تو اسی طرح ٹریٹ ہوگا۔ اس طرح غیر عربی نام، یہ بڑا اہم ہے، تو یہ بھی کیٹیگری میں اس میں نوٹ کر لیں آپ کہ کوئی بھی غیر عربی نام ہے اگر ہم اس کو عربی بنا، جیسے میرا اپنا نام ہے آصف، تو آصف کو لکھیں گے تو آصفو، آصفہ، آصف، آصفہ، یعنی ایسا نہیں ہوگا ہم کہیں آصفن اور آصفی آخر میں جری حالت، تو ایسے نہیں ہوگی، بلکہ آصفو، آصفہ، آصفہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی غیر عربی نام ہے، مثال کے طور پہ کس کا نام ہے مائیکل، ٹھیک ہے، یا ولیم جو انگلش نام ہے تو ان کو بھی یہی کام کریں گے ہم، ولیمو، ولیما، ولیما۔ تو آپ کوئی بھی اگر انگلش نام یوز کرنا چاہتے تو اسی غیر منصرف کے طریقے پہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح صفات جن کے آخر میں الف نون ہو، یعنی ہم نے صفات کچھ پڑھی تھی پہلے، تو ان صفات میں سے کوئی بھی صفت ایسی جو الف نون پہ اگر ختم ہوتی ہے تو اس کو بھی اسی طرح لیں گے، جیسے بھوک کو ہم کہتے ہیں جوعان، یہ ایک صفت ہے کہ انسان بھوکا ہے، تو جوعان، جوعانا، جوعانا، تو ہر صفت نہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ صالحہ جیسے وہ ایک ڈفرنٹ چیز بن جائے گی، ہم یہاں پہ بات کریں جو الف نون پہ ختم ہو رہا ہے، جوعان، جوعانا، جوعانا، تو یہ ایک صفت ہے، جیسے اسی طرح رحمان، رحمانا، رحمانا، ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی کوئی بھی صفات جو ہیں وہ اسی طرح سے آتی ہیں، وہ غیر منصرف کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اسماء تفضیل، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب ہم کمپیریٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، یا ہم کہتے ہیں بگ، بگر، بگیسٹ، تو یہ جو اسماء تفضیل ہیں یعنی جن میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیو ڈگری استعمال کی جاتی ہے، تو وہ بھی اصل میں اسی غیر منصرف کے طریقے پہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اکبرو سب سے بڑا، اکبارا، اکبارا، یعنی اس میں ایسے نہیں ہوگا اکبرون نہیں کہیں گے، کبھی بھی اکبری نہیں کہیں گے کہ ہم جر سمجھتے ہوئے اکبری کہیں، بلکہ کیا ہوگا اکبرو، اکبارا، اکبارا۔ اسی طرح اصغرو، اصغر مطلب چھوٹا،
असगरा असगरा, यानी इसमें असगरा असगरा आएगा, असगरी कभी भी नहीं होगा, असगरुन या असगरन असगरिन असगरिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तफजील है, यानी इसमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जा रही है। तो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री होगी तो वो भी गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में आएगी। इसी तरह जो मोटे मोटे मेन जो है ना, यानी जो बेसिक कलर्स हैं, रंगों के नाम, वो भी इसी कैटेगरी में है। जैसे अस्वदु काला, अस्वदु अस्वदा अस्वदा। इसी तरह सफेद है तो अबयदु अबयदा अबयदा। इस तरह अहमरु रेड, लाल रंग तो अहमरु अहमरा अहमरा। नीला रंग है तो इसी तरह अरजकु अरजका अरजका। इसी तरह अखदरु ग्रीन, अखदरा अखदरा। तो ये हमने कुछ कैटेगरीज की शक्ल में हमने ये देख लिया कि गैर मुनसरिफ अस्मा को समझने के लिए हमारे सामने कुछ कैटेगरीज हैं। और सिर्फ एक दफ़ा हम दोहरा लेते हैं कि ऊपर हमने क्या पढ़ा है। पिछली स्लाइड की तरफ चलते हैं, उसको एक दफ़ा देख लें और फिर हम आज का दर्स जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमने आज जो असल में पढ़ा है, हम क्योंकि आराब पढ़ चुके थे, हमने आराब में देखा कि अस्मा के आराब 3 आराबी हालतें होती हैं, रफ़ा, नस्ब और जर। और हमने आज ये देखा कि इन आराबी हालतों को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अस्मा की कुछ अक़साम हैं कि जिनको अगर हम जान लें तो हमें ये समझ आ जाएगी कि किसको किस तरह की आराबी हालत देनी है। तो अस्मा में कुछ अस्मा मबनी हैं। हमने बात की कि ये ढीठ किस्म के अस्मा हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। 3 अरबी हालतों में शक्ल एक ही रहती है, जैसे हाज़ा, 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 अल्लाज़ी, 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 ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ालिका। तो ये देखिए एक जैसी शक्ल रही है इसमें। जबकि मोरब हमने कहा कि ये ज़्यादातर अल्फ़ाज़ यही है 98% जिनमें 3 हालतों में कोई ना कोई हालत ज़रूर बदलती है। यानी मुख्तलिफ अरबी हालतों में शक्ल इनकी बदलेगी। चाहे सबकी बदल जाए, तीनों की, या फिर कुछ की बदले। अगर तो सबकी बदलेगी तो हमने बात की कि वो मुनसरिफ कहलाएँगे। अगर सबकी हालत बदल रही है, रफ़ा, नस्ब, जर में तीनों हालतें मुख्तलिफ हैं, तो वो मुनसरिफ है। जैसे कलमुन, कलमन, कलमिन, तो तीनों बदल गई, इसका मतलब ये मुनसरिफ है। और दूसरी हमने बात की थी, इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में 2 ज़बरें, 2 पेशें, 2 ज़ेरें, कुछ इस तरह की चीज़, यानी तनवीन इस्तेमाल होगी। तो ये हमें सिंपल पता चल जाएगा मुनसरिफ है और हम उसको तीनों हालतें देंगे। और हमने जबकि देखा कि कुछ ऐसे अस्मा भी हैं जो 13% आते हैं कि जो गैर मुनसरिफ हैं, यानी उनमें 3 हालतों में 3 शक्लें नहीं रहती, बल्कि 2 शक्लें आती हैं। और इलामत उनकी हमने सिंबल बहुत आसान देखा कि उनके एंड पे आपको 2 ज़बरें यानी तनवीन नहीं मिलेगी, तनवीन कभी भी नहीं मिलेगी, वो सिंगल-सिंगल हरकत होगी। जैसे आदमु, आदमा, आदमा। और तीसरी बात हमने ये देखी थी कि उसमें कभी भी जर्री हालत में ज़ेर नहीं लगाई जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि आदमु, आदमा, आदमी, ये नहीं होगा। बल्कि नसब और जर की हालत एक जैसी होगी। जैसे मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा। और फिर हमने उसके बाद अगली स्लाइड में उसकी काफ़ी एक प्रैक्टिस की है। और प्लस हमने ये देखा, ये जो गैर मुनसरिफ अस्मा हैं, इनको पहचान के लिए हमने कैटेगरीज़ हमने देख ली, जिनमें हमने सबसे पहले पहली कैटेगरी देखी कि अरब औरतों के नाम हैं। इस तरह मर्दों के गोल ता पर ख़त्म होने वाले नाम हैं, मर्दों के अलिफ नून पर ख़त्म होने वाले नाम हैं। इस तरह 6 अंबिया को छोड़कर बाकी सब अंबिया के नाम, शहरों और मुल्कों के सारे नाम और फरिश्तों के नाम, गैर अरबी जो नाम हैं, अगर उनको हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह सिफ़ात जिनके आखिर में अलिफ नून आता है वो। इसी तरह अस्माए तफ़ज़ील यानी कंपैरेटिव डिग्रीज़ जो होती हैं, जो हम कंपेयर किसी के साथ कर रहे हैं कि फ़लाँ बड़ा है, फ़लाँ छोटा है किसी से, तो वो जिसके हमने एग्ज़ाम्पल में अकबर और असगर देखा। तो अस्माए तफ़ज़ील को भी इसी तरह गैर मुनसरिफ देखते हैं हम। और इसी तरह हमने मोटे-मोटे रंगों की बात की कि जो बड़े-बड़े रंगों के मेन जो रंग हैं, उनके नाम जो हैं वो भी हम गैर मुनसरिफ कंसीडर करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इस्म की जो एक चौथी अभी रहती है सिर्फ़, यानी जिसके अंदर हमने इस्म की वुसअत को देखना है, तो इसको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आप सब जो है आराब को बड़ी अच्छी तरह समझें, क्योंकि इसी के साथ आगे जब हम जुमले अब इंशाअल्लाह जल्द बनाना शुरू करेंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो इन लेक्चर्स को बार-बार देखें, इनको नोट करें, और अगर कोई सवाल है आप हमारे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स ग्रुप है। तो इसी पर इंशाअल्लाह आज के इस दर्स को ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।